نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے غیر مقلدین کے نامور مصنف زبیر علی زئی غیر مقلد کے 2 جھوٹ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ دیکھتے ہیں کون سا غیر مقلد ہمت کرتا ہے اور زبیر علی زئی کے اس داغ کو دھوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ زبیر علی زئی غیر مقلد اپنے غلط مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے ائمہ محدثین پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں چوکتا تھا۔ یہ ہمارے سامنے زبیر علی زئی کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے نور العینین۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 170۔ اس میں آپ دیکھیں زبیر علی زئی غیر مقلد نے لکھا، امام بخاری نے تفصیل سے بتایا ہے، یہ عبارت یہاں سے دیکھنی ہے آپ نے، یہاں سے عبارت پر غور کریں۔ امام بخاری نے تفصیل سے بتایا ہے قدیم زمانے میں ابو بکر بن عیاش، یہاں سے عبارت کو شروع کریں اور آخر اس کا ہوتا ہے ابن عمر کے اصحاب کی مخالفت کی ہے۔ آگے زبیر علی زئی غیر مقلد نے نصب الرایہ کا حوالہ دیا ہے جو کہ نامور حنفی مؤلف حضرت امام جمال الدین الزارعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آگے زبیر علی زئی نے لکھا کہ امام بخاری کا یہ قول جرح مفسر ہے۔ نور العینین صفحہ نمبر 170۔ یہ جو عبارت زبیر علی زئی غیر مقلد نے نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اور اس عبارت کو جرح مفسر قرار دیا ہے، یہ عبارت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل نہیں ہے۔ زبیر علی زئی غیر مقلد نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بدترین قسم کا جھوٹ بولا ہے۔ اس نے حوالہ دیا نصب الرایہ کا، اور نصب الرایہ والے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نقل کی تھی امام بہقی کی کتاب معرفت السنن والآثار سے۔ زبیر علی زئی کو چاہیے تھا کہ وہ اس عبارت کو ڈائریکٹ معرفت السنن والآثار بہقی سے نقل کرتا، اس نے نصب الرایہ سے نقل کیوں کی ہے؟ اس طرح کی کتابوں سے تو وہ عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جو کسی ایسی کتاب سے نقل کی گئی ہوں جو کتابیں اب موجود نہیں ہیں۔ معرفت السنن والآثار چھپی ہوئی بھی ہے اور زبیر علی زئی کے پاس موجود بھی تھی، اس کو چاہیے تھا یہ معرفت السنن سے نقل کرتا۔ اس نے وہاں سے کیوں نہیں نقل کی؟ اس نے چکر دینے کے لیے لوگوں کو، کیونکہ معرفت السنن والآثار بہقی میں صاف طور پہ اس عبارت کے شروع میں لکھا ہے کیا؟ یہ دیکھیں، یہ معرفت السنن والآثار بہقی آپ کے سامنے ہے، معرفت السنن والآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428۔ اس پہ لکھا ہے قال الشیخ احمد، اللہ اکبر، یہاں پر حضرت الشیخ احمد سے مراد خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْقَدِيمِ، یہ غور کریں آپ، یہ جو عبارت ہے وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْقَدِيمِ سے لے کر نیچے تک، یہ عبارت حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو معرفت السنن والآثار میں موجود ہے، یہیں سے حضرت امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی تھی، اور یہ عبارت امام بہقی کی ہے۔ زبیر علی زئی کو معلوم بھی تھا کہ معرفت السنن والآثار میں ہے، لیکن اس نے ایک غلط بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے حنفیوں کی مخالفت میں اس عبارت کو اٹھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فٹ کر دیا اور امام بخاری کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ احناف غیر مقلدین کے خلاف ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ غیر مقلدین اور شفافے کے لیے یہ دلیل بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس بات رفع یدین میں پہلے ابن عمر کو پیش کرتے ہیں، تو ہم نے ابن عمر سے دکھا دیا وہ خود رفع یدین کرتے نہیں تھے۔ اب یہ بیچارے پھنس گئے، اس حدیث کو رد کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا تو اس روایت نے بڑا ہی برا حال کیا ہوا ہے۔ 12 تو زبیر علی زئی اس کا جواب دیتے دیتے اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے امام بہقی کے قول کو اٹھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قطعاً قول نہیں ہے جو اس نے پیش کیا۔ اگر کوئی غیر مقلد ہماری بات کو غلط سمجھتا ہے، اس کے چاہیے کہ حوالے کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہماری اس بات کو رد کرے، ورنہ وہ یہ بات تسلیم کرے کہ زبیر علی زئی غیر مقلد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جھوٹ بولا۔